اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ مبارک چل رہا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری دن کا یعنی کہ 20 رمضان کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مبارک اپنے اختتام کو ہے، تو یہ رمضان کا دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ اس دن ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کا دوسرا عشرہ توبہ استغفار کرنے کا عشرہ ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا جو دوسرے عشرے کے اختتام تک روزہ داروں جو تمام نمازیوں کی زبان پر عام ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنے اپنے حصے کی نیکی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور نیکیاں سمیٹنے میں اور روزے رکھنے میں مگن ہے۔ روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ ایک اور جگہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دن پکارنے والا پکارے گا: کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، اور جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس میں داخلہ نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی اس مبارک مہینے میں عبادات کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں مصروف ہیں، اور دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کریں، کیونکہ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اتنی زیادہ عظمتیں ہیں کہ رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈیروں ثواب ملتے ہیں، اس لیے امت مسلم کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزے رکھے، عبادات کی، اللہ کو راضی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ والا صحیح مسلم بخاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ لوگوں،
خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام اور شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے۔ جنہیں اللہ کی ذات انعام اور اجر سے نواز دے، وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے رمضان کے مہینے میں، اور اس سے بھی زیادہ فضیلت و برکات ہے رمضان کے مہینے میں کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو سامعین، اتنی زیادہ تسبیحات ہیں توبہ استغفار کرنے کی، تو آپ کو جو تسبیح مناسب لگے، جس تسبیح سے بھی آپ توبہ استغفار کرنا چاہیں، آپ اس تسبیح سے توبہ استغفار کثرت سے کریں۔ تو سامعین، آپ نے 20 رمضان کے دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور آپ نے کم سے کم 1000 مرتبہ توبہ استغفار کی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے ایک نام کا ورد ضرور کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کا ایک نام کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو۔ سامعین، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا حسیبو کے معنی ہے حساب کرنے والا۔ یا حسیبو کا ورد کرنے سے آپ برے ہمسائے سے، دشمن سے، شیطانی شر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی 41 مرتبہ اپنے برے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے دشمنوں سے حفاظت کرنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے 41 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کرے گا اور اس کے اول آخر درود پاک پڑھے گا، تو انشاءاللہ برے ہمسائے سے، دشمن سے حفاظت ہوگی، ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی آنکھ میں زخم ہو گیا ہو یا طبیعت میں خوف پیدا ہو گیا ہو، تو وہ صبح اور شام 70 مرتبہ ایک ہفتہ تک اس اسم مبارک کو یعنی کہ یا حسیبو کو ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھیں گے اور اس عمل کی برکت سے اس کے تمام خوف اندیشے دور ہو جائیں گے۔ اور یا حسیبو کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم کرنا ہے۔ جو کوئی چور، برے ہمسائے، دشمن، نظر بد سے ڈرے تو 8 دن تک صبح اور شام اسے یا حسیبو کا ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ برائیوں سے محفوظ رہیں گے، نظر بد سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی تمام حجات قبول ہوں گی، آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ یا پھر اس کے والدین یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ امتحان میں کامیاب ہو، اس کا نتیجہ اچھا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 1100 مرتبہ یا حسیبو کا روزانہ ورد کرے۔ انشاءاللہ امتحانات میں اسے کامیابی ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو اتنے زیادہ ببرکت ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مجرب ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان ناموں کو پکار کے، اللہ کی صفات کو پکار کے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ تو سامعین، آج میں نے آپ کے ساتھ 20 رمضان کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کیا، اور آپ نے رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے تک کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور 20 رمضان والے دن آپ نے یہ 2 طرح کے وظائف کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے کم سے کم 1000 مرتبہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یا حسیبو کا 100 مرتبہ ورد لازم کرنا ہے، اور ان دونوں وظائف کے اول آخر آپ نے درود پاک لازم پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت و برکات ہے، اس لیے آپ درود ابراہیم پڑھیں، اس کا آپ کو زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور جس بھی دعا کے اور جس بھی وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے، وہ دعا ہمارے
ہماری کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے وظیفے کے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔